سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دعا اللہ کی بارگاہ سے کی۔ سنیے اس دعا کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے میرے رب مجھے بھی نماز کو قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ آگے کیا عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں، ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب میری یہ التجا ضرور قبول فرما، مجھے بھی نماز کا پابند بنا، میری اولاد کو بھی نماز کا پابند بنا۔ پہلے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کہ مولا تیرا شکر ہے، تو نے ابراہیم بھی تو نے اسماعیل بھی عطا کیا، تو نے اسحاق بھی عطا کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کر کے پھر کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ سے دعا کر رہے ہیں، اے باری تعالیٰ انہیں نماز کا پابند بنا، انہیں پکا نمازی بنا، مجھے بھی پکا نمازی بنا اور میری اولاد کو بھی پکا نمازی بنا۔ یہاں یہ بات عرض کروں گا، یہ وہ دعا ہے جو آپ نماز کے اندر جب سلام پھیرنے لگتے ہیں تو سلام سے پہلے آپ یہ دعا اللہ کی بارگاہ سے کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ یاد رکھ لیں یہ دعا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 ہے، یہ قرآنی دعا ہے۔ نماز کے اندر آپ اس کے علاوہ بھی کوئی دعا کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ قرآنی ہو۔ اس دعا کے علاوہ کوئی دعا کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کوئی اور دعا کرنا چاہیں، 2 دعائیں کرنا چاہیں، 3 دعائیں کرنا چاہیں، آپ جتنی بھی دعائیں مانگنا چاہیں نماز کے اندر سلام پھیرنے سے پہلے وہ دعائیں مانگ سکتے ہیں، بشرطے کہ کیا ہو، بولیے، قرآنی آیات ہو۔ یہاں ایک بات یہ بھی عرض کروں گا، نماز کے اندر 2 پیغمبروں کا ذکر ہوتا ہے، 2، ایک جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نماز کے اندر ہوتا ہے، اور دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نماز کے اندر ہوتا ہے۔ نماز کے 2 پیغمبروں کا ذکر۔ عبادت کس کی ہے بولیے ذرا؟ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت۔ کھڑے ہیں رب کے حضور، اپنی نظریں جھکائے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اور توجہ کس کی طرف ہے بولیے؟ سجدہ گاہ کی طرف۔ جہاں سجدہ کرنا ہے وہاں توجہ ہے، اور دل کی توجہ، یہ تو آنکھ کی بات ہوگی، دل کی توجہ کدھر ہے؟ اللہ کی طرف۔ نماز نام ہی اس بات کا ہے کہ مخلوق سے تعلق توڑ کر تم اللہ کے ہو جاؤ۔ حالت نماز میں تمہیں کوئی سلام بھی دے تو اس کے سلام کا جواب بھی نہ دو، کسی سے کلام بھی نہ کرو، کسی سے گفتگو بھی نہ کرو، اب نہ دائیں دیکھو نہ بائیں دیکھو، پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، ساری مخلوق سے کٹ کے الگ تھلگ ہو کے ایک سے رشتہ قائم کر لو، اور وہ ایک کون ہے بولیے؟ اللہ۔ لیکن جب اس ایک کے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، کبھی قیام ہو رہا ہے، کبھی رکوع ہو رہا ہے، کبھی سجدے ہو رہے ہیں، کبھی تشہد ہو رہا ہے، کبھی قعدہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سلام پھیرنے سے پہلے وہ رب کہتا ہے میرے 2 پیغمبروں کا ذکر کرو، مجھے ان سے بڑا پیار ہے۔ اور پھر صرف 2 پیغمبروں کا ذکر نہ کرو، ان 2 پیغمبروں کی آل کا ذکر بھی کرو، آل محمد کا ذکر بھی کرو، آل ابراہیم کا ذکر بھی کرو، 2 پیغمبروں کا ذکر بھی کرو، 2 پیغمبروں کی آل کا ذکر بھی کرو، اور آخر میں وہ دعا مانگو جو دعا ابراہیم علیہ السلام نے میری بارگاہ سے مانگی تھی۔ رب کو وہ دعا بھی پسند ہے، بولیے رب کو وہ دعا بھی پسند ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ یہاں ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا اس آیت کی روشنی میں کہ اللہ کی بارگاہ سے جب یہ دعا کرنے کا کہا گیا ہے
کہ اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگو، مولا مجھے بھی نماز کو قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی نماز کو قائم کرنے والا بنا دے۔ تو قائم کرنا کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا پہلے یہ سمجھ لیجئے۔ قائم کرنا یہ ہے کہ نماز ظاہری آداب کے ساتھ اور باطنی آداب کے ساتھ ادا کی جائے، صرف ظاہر کی نماز نہ ہو، باطن کی بھی نماز۔ وہ نقلی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، نقلی چیزیں، ان سے کوئی بھی پیار نہیں کرتا۔ ہاں اگر بچہ چھوٹا ہو، بے سمجھ ہو، تو اسے نقلی چیزوں سے پیار ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور نقلی چیزوں سے کوئی ڈرتا بھی نہیں ہے، اصلی چیزوں سے لوگ ڈرتے ہیں جی۔ مثال کے طور پر اگر یہاں سانپ پھینکا جائے، سانپ، تو آپ سارے ڈر جائیں گے سانپ دیکھ کر، اور دوسرے علم میں آپ کو پتہ چلے کوئی ایتے پلاسٹک دے، آپ نہیں ڈریں گے۔ پھر بھئی کچھ سمجھ آ گئی ہے بات؟ پلاسٹک کے سانپ سے کوئی نہیں ڈرے گا۔ آج کا جو مسلمان ہے اس نے جو اسلام اختیار کیا ہوا ہے، شاید وہ بھی نقلی سا اسلام ہے، اصلی اسلام نہیں ہے، دکھاوے کا اسلام ہے، اوپر اوپر کا اسلام ہے، اندر کا اسلام نہیں ہے۔ اسلام کو اندر اتارے، نماز پڑھیں تو صرف نماز پڑھے نہیں، نماز قائم کریں۔ قائم کیسے ہوگی؟ قائم ایسے ہوگی کہ باری تعالیٰ میرا سر صرف تیری بارگاہ میں نماز کے اندر نہیں جھکے گا، میری زندگی کے ہر معاملے میں میرا سر تیری بارگاہ میں ہی جھکے گا۔ میری زندگی کے، بولیے، ہر معاملے میں، زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر میدان میں میرا سر جھکے گا تو تیری بارگاہ میں جھکے گا۔ یہ ہے اصل اسلام۔ پھر یہاں ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہوں گا۔ آج لوگ یہ بھی کہتے ہیں، مثلاً پوچھتے ہیں نا جی آپ کے کتنے بچے ہیں، وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ جی میرے 4 بچے ہیں۔ ہر ایک کا اپنا اپنا پھر جواب ہوگا، پھر ساتھ کہیں گے اللہ کا بڑا شکر ہے جی، اللہ کا بڑا فضل ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ نمازی بھی ہیں؟ بھائی کچھ سمجھ آ گئی ہے؟ کیا بولیے، وہ نمازی بھی ہیں؟ کیا وہ با حیا بھی ہیں؟ کیا وہ با کردار بھی ہیں؟ دیکھیں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف اپنے لیے دعا نہیں کر رہے، اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، باری تعالیٰ مجھے بھی نماز کو قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی نماز کو قائم کرنے والا بنا۔ یہ آپ نماز کے اندر دعا کر رہے ہوتے ہیں، ادھر نماز ختم ہونے والی ہے، آپ ادھر دعا کر رہے ہیں مولا کریم مجھے بھی نماز کو قائم کرنے والا بنا دے، حالانکہ آپ نماز قائم کر رہے ہیں۔ نماز کے اندر پھر یہ دعا کیوں رکھی گئی؟ اس لیے رکھی گئی کہ صرف نماز کو پڑھنا نہیں، نماز کو قائم کرنا ہے، اور صرف اپنی فکر نہیں کرنی، اپنی اولاد کی فکر بھی کرنی ہے۔ اگر اولاد بے نمازی ہوئی تو قیامت کے دن سوال ماں باپ سے بھی ہوگا۔ حدیث پاک ہے نا کہ جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے تو لگا دو انہیں نماز پہ، انہیں پڑھاؤ نماز۔ 10 سال کے ہو گئے نہیں پڑھ رہے، انہیں مارو، اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تو انہیں مارو، یہ حدیث پاک ہے۔ اب ہماری حالت یہ ہے، ہم بچوں کو سکولوں میں داخل کروا دیتے ہیں، کالجوں میں داخل کروا دیتے ہیں، یونیورسٹیوں میں داخل کروا دیتے ہیں، لیکن ماں باپ کو کہاں فکر ہے کہ ان کی آخرت بھی سنوری ہے کہ نہیں سنوری۔ آج ماں باپ یہ تو سوچتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کا کیا ہوگا، کاش والدین یہ بھی سوچیں کہ ہماری اولاد کے مرنے کے بعد ہماری اولاد کے ساتھ کیا ہوگا۔ کچھ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی؟ وہ ایک خاتون تھی نا، اس نے جا کے اپنے کسی اللہ کے بندے سے، کسی درویش سے، کسی ولی کامل سے پوچھا کہ میں بڑی کوشش کرتی ہوں اپنے بچوں کو فجر کے وقت نماز کے لیے جگانے کی، لیکن بچے جاگتے ہی نہیں ہیں، مجھے کوئی دم دیں، مجھے کوئی تعویذ دیں، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، میں کیا کروں؟ تو اس اللہ کے بندے نے کہا اگر تیرے گھر میں آگ لگ جائے اور اسی کمرے کے اندر تیرے بچے سو رہے ہوں تو تو کیا کرے گی؟ اس نے کہا میں تو انہیں گھسیٹ کے باہر نکالوں گی۔ اس اللہ کے بندے نے کہا بس پھر یہ سمجھ لے کہ آگ لگی ہوئی ہے، اگر تیری اولاد نماز نہیں پڑھ رہی تو پھر سمجھ لے کہ آگ لگی ہوئی ہے، گھسیٹ کے نکال انہیں باہر۔ میں چھوٹی سی ایک اور بات کر کہتا ہوں، آپ شاید بڑی جلدی میری بات کو سمجھ جائیں۔ اگر کسی شخص کی رات 2 بجے کی فلائٹ ہو، اس نے لندن جانا ہو، کینیڈا جانا ہو، ہانگ کانگ جانا ہو، اس کی رات 3 بجے کی فلائٹ ہو، تو وہ سویا رہے گا؟ جی
نہیں سوئے گا، وہ تو 5 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہ پہنچ جائے گا کہیں فلائٹ نہ نکل جائے۔ اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس کی فجر کی 2 سنتیں رہ جائیں وہ سمجھ لے کہ 7 زمینیں اور 7 آسمانوں سے بھی زیادہ اس کا نقصان ہو گیا ہے۔ جس کی فجر کی 2 سنتیں رہ جائیں، یہ 2 سنتوں کے چھوٹ جانے کا نقصان ہے۔ اگر کسی کی ہر روز کی نمازیں چھوٹ جائیں تو پھر مجھے بتائیں کہ نقصان کہاں جا کے پہنچے گا۔ دیکھیں نا، ایک دفعہ جو انسان کہتا ہے سبحان ربی العظیم، آپ نہیں جانتے ایک دفعہ کے کہنے پر رب کتنا خوش ہوتا ہے۔ اور ایک بندہ وضو کر کے پاک صاف کپڑے پہن کے پاک صاف جگہ پہ کھڑے ہو کے منہ طرف قبلہ شریف کر کے قیام کر کے پھر رکوع میں سر جھکا کے جب کہتا ہے 3 دفعہ کہتا ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، تو آگے پتہ ہے بندہ خود ہی اٹھ کے کیا کہتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہیں ذرا، کہیں سارے کہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ ادھر رکوع سے سر اٹھایا اور ادھر کہا، بولیے سمیع اللہ لمن حمیدہ، کہہ دینا گونج آ جائے ذرا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے اللہ نے سن لی ہے اپنے اس بندے سے اپنی حمد جس نے اللہ کی حمد بیان کی ہے۔ اے بندے یہ نہ سمجھنا کہ میں نے سنی نہیں، تو خود زبان سے کہہ کہ اللہ نے میری حمد سن لی ہے۔ بھائی کچھ سمجھ آئی ہے؟ آپ جب کسی کو کال کرتے ہیں تو آپ کال تب کرتے ہیں جب اس کو آواز جا رہی ہو، آواز نہ جا رہی ہو تو آپ کال پھر کاٹ دیں گے آپ کال کو کہ اس کو تو آواز نہیں جا رہی، میں کیا بولوں۔ لیکن جب آپ کو پتا ہو کہ وہ میری بات کو سن رہا ہے تو آپ اس سے کیا کرتے ہیں؟ بات کرتے ہیں اس سے بات۔ تو اللہ نے یہ کلمہ نماز کے اندر رکھا، سمیع اللہ لمن حمیدہ، کتنا پیارا کلمہ ہے۔ بنو یار، نماز کو قائم کرنے والے بنو، کیوں چھوڑتے ہو نماز؟ نماز چھوڑنے والی چیز نہیں ہے، بولیے نماز قائم کرنے والی چیز ہے، ایسے کرو قائم نماز کو۔ اب یہاں میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، یہ ایک بولی بولی جاتی ہے بچے 2 ہی اچھے، سنتے ہیں نا آپ بھی، بچے 2 ہی اچھے، اس نعرے کو بدلو، بچے جتنے بھی ہوں اتنے ہی اچھے، بشرطے کے با اخلاق ہوں، بشرطے کے با کردار ہوں، بشرطے کے دیندار ہوں، بشرطے کے معاشرے کے ذمہ دار شہری ہوں، بچے جتنے بھی ہیں اتنے ہی اچھے ہیں۔ لیکن اگر بے غیرت ہوں، بد اخلاق ہوں، بد کردار ہوں، بے دین ہوں، غیر ذمہ دار ہوں، تو پھر ایک بھی ہو وہ بھی بھارا ہے۔ آگے یہ سمجھے کوئی نہیں سمجھے؟ تو بچے 2 اچھے، یہ بولی غلط ہے۔ آپ کہیں بچہ ایک بھی ہو بد اخلاق ہو، وہ کب اچھا ہے جی؟ بھائی کچھ سمجھ آگے کہ نہیں سمجھ آئی؟ ایک بھی ہو اور کیا ہو بولیے؟ بد اخلاق ہو، بد کردار ہو، بد زبان ہو، بے نمازی ہو، بے دین ہو، بے غیرت ہو، کیا کرنا ہے اس بچے کو لے کر؟ اگر 10 بچے ہوں اور 10 کے 10 دیندار ہوں، کیا ہو بولیے؟ دیندار ہو، تو صرف بچے پیدا کرنے پر توجہ نہ دیں، بچوں کو ذمہ دار شہری بنانے پر بھی توجہ دیں۔ میں ذمہ داری سے بات عرض کروں گا، اللہ کا رزق کم نہیں ہے، اللہ کا رزق وسیع ہے۔ جب وہ کسی کو زمین پر بھیجتا ہے تو اس کے رزق کا انتظام پہلے کر دیتا ہے۔ ماں کی چھاتی میں دودھ پہلے اتر آتا ہے، بچے کی ڈیلیوری بعد میں ہوتی ہے، دودھ ماں کی چھاتی میں پہلے آ جاتا ہے۔ اس رب نے جس کو پیدا کیا ہے اس کے رزق کا وہ خود ذمہ دار ہے۔ لیکن یہاں کے نوابوں نے، یہاں کے چودھریوں نے، یہاں کے وڈیروں نے، یہاں کے جاگیرداروں نے، یہاں کے ظالموں نے دوسروں کا حق دبا لیا، دوسروں کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا، دوسروں کے حقوق کے اوپر سانپ بن کر بیٹھ گئے اور پھر کہنے لگ پڑے بچے 2 پیدا کرو، 2 ہی اچھے ہیں۔ کچھ سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو اللہ سے اولاد مانگے، باری تعالیٰ اولاد دے، اور اولاد وہ دے جو تیرے دین کے اوپر چلنے والی ہو۔
تیرے اسلام کو قائم کرنے والی ہو، تیری نماز کو قائم کرنے والی ہو، تیرے حضور سر جھکانے والی ہو، وہ اولاد اللہ کریم کی بارگاہ سے مانگا کرے۔